الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ثمرة دعوة أبي إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد کا سایہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں میں پانی بھرنے جایا کرتی تھی، جب میں پریگننٹ اور حاملہ ہو چکی تھی، امید سے تھی، اس وقت وہ پانی جو رسی اور ڈور سے کھینچا جایا کرتا تھا، وہ منڈیر پر پانی میرے لیے آ جایا کرتا تھا، اور وہ کنکری جن پر چل کر ہم گزر کر کنویں کے پاس جایا کرتے تھے، وہ میرے لیے روئی بن جایا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب دھوپ میں چلتی تھی تو بادل مجھ پر سایہ کرتے جاتا تھا، میں جب درختوں کے درمیان چلتی تھی تو وہ مجھے جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ انوار و برکات، یہ نورانیت حضرت آمنہ کو دکھنے لگی۔ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا، عجیب عجیب طرح کے خواب نظر آنے لگے، کبھی نور دکھائی دیتا ہے، کبھی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اپنی سہیلیوں سے بتایا، انہوں نے بتایا اس زمانے کے اندر اثرات کا ضائع ہو جایا کرتا ہے، تم اس لوہے کا ہار پہن لو، اس زمانے میں عورتیں پہنا کرتی ہے، اس سے فائدہ ہو۔ یہ توہم پرستی عام تھی اس وقت، تو حضرت آمنہ نے لوہے کا ہار بنوایا اور اس کو پہن لیا۔ اب اس ہار کو پہننے کے بعد دوبارہ خواب میں ایک سفید لباس میں ملبوس عمامہ پہنے ہوئے شخص، لمبے قد کے شخص آئے اور کہنے لگے، بیٹی تم نے اپنے اوپر یہ کیا ظلم کر رکھا ہے؟ حضرت آمنہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے، میں ابراہیم ہوں، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ وجود میں آنے والا ہے، جس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ وہ غیر معمولی انسان ہے۔ حضرت آمنہ کو حکم دیا، فوراً اس کو نکال کر پھینک۔ حضرت آمنہ نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔ حضرت آمنہ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ اس خوشبو کا دنیا میں کم سے کم تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سہیلیاں پوچھتی ہے، بتاؤ تو صحیح تم نے کس بازار سے یہ خوشبو خریدی ہے، کس بازار سے یہ مشک خریدا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کوئی مشک نہیں خریدا، یہ تو اس بچے کی برکت ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ حضرت عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا اپنی بیوی سے کہتے، نبی علیہ السلام کی دادی سے، کہ آمنہ کو سمجھاؤ، بیوہ ہو چکی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس زمانے میں خوشبو نہ لگایا کرے۔ حضرت عبد المطلب خود حضرت آمنہ سے کہتے، اے بیٹی اس زمانے میں خوشبو نہ لگاؤ۔ حضرت آمنہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، ابا جان
میں نے تو خوشبو کبھی دیکھی تک نہیں ہے، میں نے کبھی بازار کا منہ نہیں دیکھا، میں خوشبو کہاں سے لگاؤں گی؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، مجھے کچھ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے اندر سے اتنی نورانیت والی خوشبو کیسے مہک رہی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے انوار، آپ کی برکتیں، آپ کی نورانیت ظاہر ہونے لگتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیر کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے، اور آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہو جاتی ہے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دیکھے۔ جیسے ہی حضرت آمنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہے تو آپ علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ پیغام دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دلوایا آپ کی پیدائش کے وقت کے ایک خدا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے گا، اسی کی تعظیم کی جائے گی، اسی کی ربوبیت کو بیان کیا جائے گا، اس کے سامنے اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکائے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش ہو جاتی۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ عورتیں گاؤں سے آیا کرتی تھی بچوں کو دودھ پلانے لے جانے کے لیے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں آئی اور مالداروں کے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ اب ایک بچہ بچا، یتیم بچہ جس کا باپ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آخری بچہ بچتا ہے تو اپنے شوہر کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آتی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو کہتی ہے آمنہ اس بچے کو مجھے دے دو۔ شوہر کہتے بھی ہیں کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، تمہیں نفقہ خرچہ نہیں ملے گا۔ کہتی ہیں کہ اس بچے کی صورت پر مجھے وہ نور نظر آتا ہے جو مجھے کسی بچے کی صورت پر نظر نہیں آیا۔ حضرت آمنہ آپ علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو جاتے۔ وہ اونٹنی جو لاغر اور کمزور تھی، جو سب سے پیچھے چلا کرتی تھی، ہر اونٹنی سے پیچھے رہا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر سوار ہوتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر جایا کرتے ہیں، اور وہ اتنی تندرست اور توانا ہو جاتی ہے کہ تمام اونٹنیوں سے آگے چلی جایا کرتی ہے۔ ان کی سہیلیاں جو ان کے ساتھ آنے والی ہیں وہ کہتی ہیں کہ حلیمہ تمہاری اونٹنی تو کمزور تھی، تم تو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، تم آگے کیسے پہنچ گئی؟ تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، اس بچے کی برکت کی وجہ سے میری اونٹنی سب سے آگے پہنچی۔ انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے حضرت آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں۔ ان کی بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہاں پہنچتے ہی ان کے تھنوں میں دودھ بھر جایا کرتا ہے۔ 2 سال تک تقریباً حضرت حلیمہ سعدیہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اسی 2 سال کے اندر ایک واقعہ پیش آیا شق صدر کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے کو چاک کیا گیا، اس سینے کے اندر سے دل کو نکالا گیا، اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور وہاں سے ایک دھبے کو صاف کیا گیا۔ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ بچے کھیلا کرتے تھے وہ بچے فوراً حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آج تو ہمارے مکی بھائی کا قتل ہو گیا۔ فوراً حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر آ کر دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام ایک جگہ پر کھڑے ہوئے، سارا ماجرا دریافت کرتے تو بتایا گیا کہ ایک فرشتہ آیا تھا، اور وہ آنے کے بعد مجھے چت لٹایا گیا، میرے سینے کو چاک کر دیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد اس دل کو اسی مقام پر رکھ کر سینے کو سی دیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ پیش ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ مکے آتی ہے حضرت آمنہ کے پاس اور کہتی ہیں کہ مدت تو دودھ پلانے کی پوری ہو چکی ہے، لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو اور اپنے پاس رکھوں۔ حضرت آمنہ اجازت دیتی ہے، پھر 2 سال اور رکھتی ہے، تقریباً 4 سال گزر جاتے ہیں۔ 4 سال گزرنے کے بعد آپ مکے میں آ جاتے ہیں۔ مکے میں آنے کے بعد 2 سال وہاں گزرتے ہیں، آپ کی عمر
عمر 6 سال کی ہو جاتی ہے، اور 6 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو آپ کے ننیال یعنی مدینہ لے کر جاتی ہے۔ وہاں جب جاتی ہے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیمار پڑ جاتی ہے، تو حضرت آمنہ آپ علیہ السلام کو لے کر اب مکے کی طرف آتی ہے، چونکہ بیمار ہو چکی تھی۔ تو ایک جگہ کا نام ہے مقام ابوا۔ مقام ابوا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کا بچہ اپنی ماں کے سائے سے محروم ہو گیا، اور وہ بھی اپنے ننیالے مقام میں نہیں، اپنے ددیالی گھر میں نہیں، بلکہ ایک انجان جگہ جہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، جہاں کوئی سوچ سمجھنے والا نہیں ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ رخصت ہو جاتی ہے، اور مقام ابوا کے اندر ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ رخصت ہو گیا، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ رخصت ہو گیا۔ عبد المطلب آپ کے دادا ہے، وہ آپ کی پرورش کر رہے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ رخصت ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں حادثات پیش آئے، وہ ایکسیڈنٹ پیش آئے کہ آج اگر کسی انسان پر آ جائے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حادثات اس لیے پیش کیے تھے۔ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ رخصت اس لیے کیا تھا، 4 سال کی عمر کے اندر ماں کا سایہ 6 سال کی عمر کے اندر رخصت کر دیا، اور 8 سال کی عمر دادا کا سایہ رخصت کر دیا، یہ بتانے کے لیے دنیا والوں کو کہ جب نبوت عطا کی جائے گی تو کہیں کوئی یہ تہمت نہ لگا دے کہ اس بچے کی پرورش اس کی ماں نے کری تھی، اس بچے کی سفارش اس کے دادا نے کری تھی، اس بچے کو اس کے باپ نے اس کی پرورش کی تھی۔ اس کے باپ کا اس بچے کے اندر ایک طریقے سے کردار آیا ہے، کریکٹر آیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ حادثات پیش کیے، اور 12 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب آپ کو تجارت کے لیے ملک شام لے جایا کرتے ہیں، اور ملک شام کے اندر راستے میں ایک راہب شخص پڑا کرتا ہے جو پہلی کتابوں کو جاننے والا تھا۔ وہ کبھی اپنے حجرے سے اپنے خیمے سے نہیں نکلتا تھا، لیکن اس دن وہ اپنے خیمے سے نکلتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر نظریں جماتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کی پہلی کتابوں میں بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے اس کے نبی اور رسول ہونے کی، اور اس بچے کو آئندہ چل کر نبوت عطا کی جائے گی، اور یہ بچہ آئندہ چل کر دنیا والوں کو وہ پیغام دے گا، وہ میسج دے گا، وہ رسالت کا، وہ نبوت کا، کہ آج تک ایسا کوئی پیغام نہیں دیا، اور یہ بچہ رحمت للعالمین ہوگا، یہ بچہ نبی بنے گا، یہ بچہ محمد بنے گا، یہ بچہ رسول بنے گا۔ اس طریقے سے آپ کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ آپ کے بچپن کی زندگی، شاندار بچپن کی زندگی گزرتی ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آپ کی پاکیزہ جوانی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔